أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. صدق الله المولانا العظيم. سورہ یونس چل رہی ہے. فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی طرف مت ہو جائیں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ورنہ آپ بھی خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، وہ لوگ جن پر سچا ہو گیا اللہ کا کلمہ، اللہ کا قانون، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اگر ان کے پاس نشانیاں بھی آ جائیں، یہاں تک کہ وہ عذاب بھی دیکھ لیں، تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، تو کسی بھی قوم کا ایمان اسے فائدہ نہیں دیتا، اور کسی بھی قوم کے ایمان نے اسے فائدہ نہیں دیا جبکہ وہ عذاب اس کے سامنے آ چکا تھا، سوائے یونس کی قوم کے. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے عذاب اٹھا لیا رسوائی کا اس دنیا کی زندگی میں. ومتعناہم الی حین، اور ایک وقت مقرر تک انہیں مہلت بخشی. حضرت یونس علیہ السلام، یہ آج اگر آپ عراق میں دیکھیں تو بابل اور نینوا کی جو تہذیبیں ہیں، تو نینوا شہر میں حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اور انہوں نے کئی سال تک اس قوم کے اندر تبلیغ اور رسالت کے فرائض سر انجام دیے تھے، لیکن انہوں نے سرکشی دکھائی، نافرمانی کی، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب کا مژدہ سنایا، اور اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا، یعنی اس کے آثار ظاہر ہو گئے، لیکن وہ قوم اس وقت ایمان لے آئی اس عذاب کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس توبہ کو قبول کر لیا اور انہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے دی. جی ہاں. اس کی جو بقیہ تفصیلات ہیں وہ آگے سورہ صافات میں اور باقی صورتوں میں آئیں گی، تو پھر اس پہ بات کریں گے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تیرا رب چاہتا تو دنیا کے اندر جو کوئی بھی ہے وہ سب کے سب ایمان لے آتے. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ زبردستی لوگوں کو لے کر آئیں گے کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی زبردستی کریں گے ان پر. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی بھی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ، اللہ کے اذن کے بغیر مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک قانون سیٹ کر دیا، سیٹ پیٹرن ہے، اس قانون کے اتباع میں ہی چلیں گے تو ایمان لائیں گے، اس کی مخالفت کریں گے تو ایمان نہیں لا سکتے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ ڈالتا ہے ان کی گندگی کیونکہ یہ سوچتے نہیں. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو کہہ دیجئے کہ دیکھو، نظر دوڑاؤ کیا ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتِ، اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی نشانیاں، وَالنُّذُرُ، اور ڈراوے، عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اس لیے کہ یہ قوم ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا اب یہ اس انتظار میں ہیں ان چیزوں کے جو اس سے پہلے
ان سے پہلے قوموں پر گزر چکی ہیں۔ قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، پھر ہم نے بچا لیا اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ حقا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اور یہ ہم پر حق ہے کہ ہم بچا لیں ایمان والوں کو۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے انسانوں، ان کنتم فی شک من دینی، کہ اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں تو ہرگز عبادت کرنے والا نہیں ہوں ان بتوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو اس ذات کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں فوت کر لے گا، تمہیں اپنی طرف لے جائے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور اپنا رخ اور اپنا چہرہ سیدھا رکھیے دین حنیف کی طرف۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مت ہو جائیے شرک والوں میں۔ وَأُمِرْتُ یعنی مجھے حکم دیا گیا، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت پکارو اللہ کے علاوہ ایسوں کو جو آپ کو نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ظالموں میں ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ پہنچانا چاہے آپ کو کوئی گزند، کوئی نقصان، تو اس کے علاوہ کون ہے جو اس کو ہٹا سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ چاہے آپ کو خیر اور فضل اور بھلائی پہنچانا، تو کون ہے جو اس کے فضل کو لوٹا سکے۔ یصیب بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے انسانوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر حق پہنچ چکا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو جو ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کو ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو بہکے گا اور گمراہی اختیار کرے گا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر داروغہ نہیں ہوں۔ واتبع ما یوحی الیک، اور آپ چلیے اتباع کیجئے اس وحی کی طرف جو آپ کی طرف کی گئی ہے۔ واصبر، اور صبر کیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آگے ہے سورہ ہود۔ سورہ ہود بھی لگ بھگ اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے جو سورہ یونس کا زمانہ ہے، اور سورہ یونس اور سورہ ہود یہ جوڑا لگتی ہیں۔ قرآن پاک میں سورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ سورہ بقرہ کا جوڑا آل عمران ہے، سورہ نساء کا جوڑا المائدہ ہے، سورہ انعام کا جوڑا اعراف ہے، سورہ انفال کے جوڑا توبہ ہے، تو سورہ یونس کے جوڑا سورہ ہود ہے۔ تو ایک پہلو سے ایک سورت روشنی ڈالتی ہے اور دوسرے پہلو سے دوسری سورت روشنی ڈالتی ہے۔ دعوت کے عموماً دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے توحید اور ایک ہوتا ہے رسالت۔ تو ایک سورت توحید پر روشنی ڈالے گی تو دوسری رسالت پر۔ ایک پہلو ہوتا ہے دنیاوی، تو ایک صورت میں دنیاوی معاملات کو ڈسکس کیا جائے گا تو دوسری صورت میں اخروی معاملات کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ سارا سسٹم بیلنس کر۔ تو یہ جو سورہ ہود ہے اس کی بنیاد بھی استغفار ہے، اس میں دعوت استغفار ہے قوم کو کہ تم توبہ کرو، اور اس پر پھر تمام سابقہ انبیاء کی جو مثالیں ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ ہاں جی، وہی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بالوں کی سفیدی ذرا زیادہ ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا
کہ یا رسول اللہ میں آپ کے چہرے پہ بڑھاپے کے آثار دیکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اختہا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا. تو بڑی سخت صورتیں ہیں انذار کے حوالے سے، سورہ یونس، سورہ ہود. الف لام را، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب جس کی آیتیں پختہ کی گئی ہیں. ثم فصلت، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. من لدن حکیم خبیر، ایک حکمت والے اور باخبر کی طرف سے. اللہ تعبدوا الا اللہ، نہ بندگی کرو مگر اللہ کی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے خوشخبری ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. وان استغفروا ربکم، اور یہ کہ بخشش چاہو اپنے رب سے. ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو، پلٹ آؤ اس کی طرف. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ تمہیں فائدہ دے گا اس دنیا کا اچھا ایک خاص وقت تک. دنیا کی زندگی میں اس کو اللہ تعالیٰ نے متاع قرار دیا ہے. متاع کہتے ہیں تھوڑا سا فائدہ، لیکن اگر یہ نافرمانی والا ہو تو اسے متاع الغرور کہا. متاع الغرور یعنی دھوکے کا سامان. اور اگر یہ نیکی کے راستے میں ملے تو اسے متاع حسنہ کہا گیا. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو بھی دیتا ہے اور اہل ایمان کو بھی دیتا ہے. نافرمانوں کو جو دیتا ہے وہ متاع الغرور ہے، اس میں وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں. اور اہل ایمان کو جو دیتا ہے وہ اچھا تو ہوتا ہے لیکن وہ غرور میں نہیں پڑتے، آخرت کو نہیں بلاتے. تو یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کا اچھا فائدہ دے گا، جو تمہیں غرور میں مبتلا نہیں کرے گا، دھوکے میں مبتلا نہیں کرے گا، آخرت سے غافل نہیں کرے گا. گویا دنیا کا فائدہ بذات کوئی غلط چیز نہیں ہے، یہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، بھلائی ہے. غلط یہ تب ہوگا جب آخرت سے آپ کو غافل کر دے. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر ایک صاحب فضل کو اس کا فضل دے گا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم منہ موڑو گے تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کی. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، لیکن یہ تو دوہرے کرتے ہیں اپنے سینوں کو تاکہ چھپائیں اس سے. أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، اور یہ اپنے چہروں پر اپنے کپڑے ڈال لیتے ہیں. يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، حالانکہ وہ اللہ جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی جب یہ رسول ان کے پاس بار بار جاتے تھے، دعوت دیتے تھے تو یہ منہ پھیر لیتے تھے یا اپنے کپڑے اپنے چہروں پر ڈال لیتے تھے کہ اس سے بات ہی نہ کرنی پڑے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی اتنے اکتا گئے تھے رسول سے اور اس کی دعوت سے، بے شک وہ سینوں کے حال کو جانتا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ہاں نہ ہو. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں ٹھہرتا ہے اور کہاں سونپا جائے گا، یعنی کہاں دفن ہوگا. کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک واضح کتاب میں موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا 6 دنوں میں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش اور اس کا تخت پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون نیک عمل کرتا ہے. عرش پانی پہ تھا، یہ متشابہات میں سے ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی کیفیت کیا ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا بس ایسے ہی ہوگا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا. وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر تو کہے اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ تم اٹھو گے موت کے بعد.
لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو لازمی کہیں گے کافر کہ یہ تو سری جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم روک لیں ان سے عذاب، إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، ایک خاص وقت تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کہیں گے کہ کس چیز نے روکا ہے وہ عذاب، أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، یاد رکھو جب وہ آ جائے گا تو پھر نہیں پھیرا جائے گا ان سے، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لے گا وہ انہیں، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس لیے کہ یہ اسے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور پھر وہ اسے چھین لیں دور کر دیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ نا امید ہوتا ہے اور نا شکرہ بنتا ہے۔ انسان کو نعمت دے دے اللہ، پھر آزمائش کے لیے وہ نعمت چھین لے تو یہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر مصیبت کے بعد اسے نعمتیں دی جائیں، مست، جو اسے پہنچی ہیں مصیبتیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو کہتا ہے کہ دور ہو گئی مجھ سے میری برائیاں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، پھر وہ خوشیاں مناتا ہے اور شیخی خوری کرتا ہے، اتراتا ہے۔ دونوں حال میں اللہ کسی پر نعمت کے بعد مصیبت لے آئے تو یہ بھی آزمائش ہے، اور مصیبت کے بعد نعمتیں دے دے تو یہ بھی آزمائش ہے۔ دونوں حالتوں میں شکر اللہ کا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، لیکن ان پر اترانا نہیں چاہیے اور شیخی خورا نہیں بننا چاہیے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، بس کہیں چھوڑ بیٹھے گا تو بعض آیات کو جو کہ آپ کی طرف بھیجی گئی ہیں، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور تنگ ہو جائے گا آپ کا دل، أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ، ان کی اس باتوں پر کہ کیا ان پر کوئی خزانہ اترا، أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، یا ان کے پاس کوئی فرشتہ آیا، إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے ہیں کہ ان کی باتوں سے دل تنگ نہ ہو، اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، اس لیے کہ یہ تو کبھی مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی خزانہ اتار دو، کبھی مطالبہ کرتے ہیں فرشتہ لے آؤ، کبھی کہتے ہیں کہ قرآن لکھا ہوا لے آؤ، تو ان مطالبوں سے آپ دل تنگ نہ ہو، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ ام یقولون افترا، تو یہ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے قرآن، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، تو کہہ دیجئے ایسی 10 صورتیں لے آؤ، مثلہ مفتریات، اسی طرح گھڑی بھی، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور اپنے سارے کے سارے جو تمہارے ہرکارے ہیں اور اللہ کے علاوہ تمہارے چاہنے والے ان سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورہ یونس میں کہا 1 صورت لے آؤ، یہاں کہا 10 صورتیں لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، بس اگر یہ پورا نہ کریں اور جواب نہ دے تمہیں، فَاعْلَمُوا، یہ چیلنج کا جواب، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو جان لو کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اپنے علم سے، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا اب تم ایمان لے آؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، جو چاہے گا دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا، تو ہم اس کو اسی دنیا کی زندگی کا ہی بنا دیں گے، ہم اس کے اعمال ادھر ہی کھپا دیں گے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور پھر وہ اس میں کوئی نقصان نہیں کریں گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، لیکن آخرت میں ان کے لیے پھر آگ ہے، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور برباد ہو جائے گا جو انہوں نے بنایا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور خراب ہو جائے گا جو انہوں نے کمایا تھا۔
آخرت میں پھر ان کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة، تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن نشانیوں میں ہے اور اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر گواہ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو کہ راستہ بتلاتی تھی اور رحمت تھی، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو ان گروہوں میں سے اس کا انکار کرتے ہیں، فالنار موعدہ، تو دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، فلا تک فی مریۃ منہ، تو آپ کسی شبہ میں نہ پڑیں، انہ الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور انسانوں میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے۔ تو دو کریکٹر بتائے جا رہے ہیں، ایک کریکٹر وہ ہے جو رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس پر گواہی دیتا ہے، اور اس سے پہلے یہ موسیٰ کی کتاب پر جو کہ رحمت تھی اور سیدھا راستہ دکھاتی تھی، اور دوسرا وہ ہے جو کہ اس کا انکار کرتا ہے، تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ روبرو آئیں گے، اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ویقول الاشہاد هؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور گواہ کہیں گے کہ گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ باندھا تھا رب پر۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو کہ اللہ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونها عوجا، اور ڈھونڈتے ہیں تھوڑا فائدہ جلدی حاصل ہونے والا، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے منکر ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ دنیا کی زندگی میں ہمیں ہرا نہیں سکتے، وما كان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے علاوہ ان کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے، یضاعف لهم العذاب، دگنا دیا جائے گا ان کو عذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، یہ نہ رکھتے تھے سننے کی استطاعت اور نہ رکھتے تھے دیکھنے کی۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور گم ہو گیا آج ان سے وہ جھوٹ جو انہوں نے باندھا تھا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور اس میں شک نہیں ہے کہ آخرت میں یہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور عاجزی دکھائی اپنے رب کے ہاں، مخبت کہتے ہیں عاجز کو۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان، دو فریقوں کی مثال جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ مثلا یہ دونوں مثالیں برابر ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی ایک بہرا ہے اور اندھا ہے اور دوسرا سننے اور دیکھنے والا ہے، تو دنیا کی زندگی میں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ اسی طرح ایمان والا اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور اس نے کہا کہ میں تمہاری طرف واضح طور پر ڈرانے آیا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے دردناک عذاب سے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو کہا اس قوم کے سرداروں نے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں اپنی طرح کا انسان سمجھتے ہیں، باتیں تم آسمانوں کی کر رہے ہو، باتیں تم خدا کی کر رہے ہو، فرشتوں کی کر رہے ہو تم ہماری طرح کے انسان۔ وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں جو اتباع کر رہے ہیں، جو تمہارے پیروکار ہیں، وہ ہمارے ذلیل اور کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں۔
وما نرى لكم علینا من فضل، اور ہم کوئی ایسی برتری بھی تمہاری نہیں دیکھتے جو ہم پر تمہیں حاصل ہو، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمیں تو خیال ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تو کہا اے قوم کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر میں ہوں صاف سیدھے راستے پر اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اس نے اپنی جناب سے مجھے رحمت دی ہے، فعمیت علیکم، بس اس کو تمہاری آنکھوں سے کیوں مخفی رکھا گیا ہے، انلزمکموها وانتم لها کارہون، اور کیا تم مجبور کر سکتے ہو اس کو اور اس چیز سے تم بیزار ہو۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے قوم میں تم سے کوئی مال کا مطالبہ نہیں کر رہا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہ میں اہل ایمان والوں کو دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں، انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، یہ کہتے ہیں نا کہ یہ عام سے لوگ تمہارے پاس بیٹھے ہیں، تو حضرت نوح نے جواب دیا ان لوگوں کو میں تمہاری وجہ سے دھتکارنے والا نہیں ہوں، یہ ایمان لائے ہیں اپنے رب پر، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت میں مبتلا ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم، اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اگر میں ان کو دھتکار بھی دوں تو اللہ کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں میری نصرت کون کرے گا، کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہ میں نے یہ کہا کبھی کہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اور نہ میں نے کہوں گا کہ وہ لوگ جو تمہاری آنکھوں میں حقیر ہیں کہ نہ دے گا اللہ انہیں بھلائی، اللہ اعلم بما انفسہم، اللہ ان کو خوب جانتا ہے، انی اذا لمن الظالمین، اگر میں یہ باتیں کہوں تو میں بے انصاف ہوں۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، کہا اے نوح تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، فاکثرت جدالنا، اور بہت جھگڑ چکا تو ہم سے، فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، تو لے آ وہ عذاب جس کے تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے اگر تو سچا ہے۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، تو کہا وہ اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، وَأَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي، اور تمہیں کارگر نہ ہوئی میری نصیحت، إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، میں تو چاہتا تھا کہ تمہیں نصیحت کروں، إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ، لیکن اگر اللہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہ تمہارا رب ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن گھڑا ہوا ہے، جھوٹا ہے، قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي، تو کہہ دیجئے کہ اگر یہ میں نے گھڑا ہے تو پھر یہ میرا گناہ ہے، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری و ذمہ ہوں تمہارے گناہوں سے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور حکم ہوا نوح کی طرف، أَنَّهُ لَن نُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، کہ آپ کی قوم میں سے اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، جو ایمان لا چکے وہ لا چکے، فَلَا تَبْتَئِسْ، بس آپ مایوس نہ ہو، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، ان کے کاموں پر، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور کشتی بنائیے ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مجھ سے ظالم لوگوں کے بارے میں مزید بات نہ کرو۔ ظاہر ہر پیغمبر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ابھی عذاب نہ آئے، ابھی انہیں مزید ڈھیل دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اسٹریٹ فارورڈ حکم دے دیا کہ کشتی بناؤ اور اب مجھ سے مزید بحث نہ کرو اس قوم کے بارے میں۔ انہم مغرقون، بس ان کا غرق ہونا ٹھہر چکا ہے، یہ غرق ہو گئے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، تو وہ کشتی بنانا شروع ہو گئے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ، اور ان قوم کی سرداروں میں سے جب بھی کوئی ادھر سے گزرتا، من قومه،
سخیروا من، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے. نہ بارش ہے، نہ سمندر ہے، نہ کوئی طوفان ہے، چٹیل میدان پہ تم کشتی بنا رہے ہو، تو وہ تو مذاق اڑاتے پھر. قال ان تسخروا منا، تو کہتے ہیں نوح کہ اگر تم آج ہنسی اور مذاق اڑا رہے ہو ہمارا، فإنا نسخر منکم، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسے کہ تم ہنستے ہو. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، اور تمہیں یقیناً ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر آتا ہے رسوا کن عذاب. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور ایک دائمی عذاب ان کے لیے حلال ہو جائے گا. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ آ گیا ہمارا حکم. وفارت تنور، اور جوش ابل پڑا تنور. تنور کس کو کہتے ہیں؟ جس میں روٹیاں پکائی جاتی، آگ والی جگہ. تو اس کے پیندے سے جو ہے وہ چشمہ پھوٹ پڑا. قل نحمل فیہا، تو ہم نے کہا کہ چڑھا لے اس کشتی پر من کل زوجین اثنین، ہر قسم کا جوڑا، جتنی مخلوقات ہیں ان کا ایک ایک جوڑا وہ اس پر چڑھا لے. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، اور ہلاک ہو جائے گا جو اس سے پہلے ہے، جن پر آ چکا ہے ہمارا قول. وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور جو ایمان لایا وہ بچ جائے گا، اور وہ جو ایمان لائے وہ بہت ہی تھوڑے تھے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اور کہا چڑھ جاؤ اس پر، سوار ہو جاؤ. بسم اللہ مجریہا ومرساہا، یہ مجریہا مجریہا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی قرأت ہے مجریہا، پڑھا جاتا ہے مجریہا. بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کے چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کے ٹھہرنا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. وہی تجری بہم فی موج کالجبال، ہاں جی، اور وہ لیے چل رہی تھی انہیں لہروں میں پہاڑ کی طرح. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا. وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ کنارے پہ تھا. يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، یہاں پر بے سائلنٹ ہے تو پڑھا جائے گا یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ. ولا تکن مع الکافرین، اور کفار میں شامل نہ ہو. قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو اس نے کہا میں جا لگوں گا پہاڑ پر جو مجھے بچا لے گا پانی سے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، تو کہا نوح نے کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. الا من رحم، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کرے. وحال بینہما الموج، اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی. فکان من المغرقین، اور ہو گیا وہ ڈوبنے والوں. باپ دیکھیں نا، ویژولائز کریں اپنا بیٹا، اور وہ پکار رہے بیٹا آ جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں آنا، میں دریا پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، اور آنکھوں کے سامنے غرق ہو جاتا ہے. اللہ اپنے انبیاء کو بھی ویسے امتحان میں ڈالتا ہے. ہاں، وقیل یا ارض ابلغی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. قرآن پاک میں اعجاز اور اس کے جو معجزہ ہے نا، جو عربی زبان ہے یہ معجزہ ہے. تو بیان کے اندر جتنی خوبیاں ہوتی ہیں نا، اس میں اعجاز ہوتا ہے، یعنی مختصر بات ہوتی ہے، اس میں بیان ہوتا ہے لیکن بات بالکل واضح ہوتی ہے، اس میں اور یعنی کلام کی 19-20 خوبیاں ہوتی ہیں. وہ ساری کی ساری خوبیاں اس ایک آیت میں جمع ہیں. یعنی یہ قرآن پاک کی سمجھ لیں کہ بلیغ ترین آیت ہے.
ہاں جی 44 وقیل یا ارض ابلعی، اور کہا ہم نے زمین نگل جا اپنے پانی کو، ماء کی پانی کو، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا، وَغِيضَ الْمَاء، اور سکھا دیا پانی کو، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، چکا دیا معاملہ، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور کشتی ٹھہر گئی جا کر جودی پر، وَقِيلَ بُعْدًا لِقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور حکم ہوا دور ہو جا اے ظالموں کی قوم۔ وَنَادَى نُوحُ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، فقال رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ یعنی چلو غرق تو ہو گیا لیکن اللہ بخش دے۔ قال یا نوح، کہا اے نوح، انہو لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال صالح نہیں تھے، فلا تسأل لما لیس لک بہ علم، بس مجھ سے وہ بات نہ پوچھ جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جا جاہلوں میں سے۔ اچھا ادھر یہ جو ہے نا ایک سوال پیدا ہوتا ہے آج کل کے دور میں، یہ جو قطع رحمی والے رشتے ہیں، یہ باپ اور بیٹے کا مقابلہ، باپ کا اللہ سے مقابلہ بیٹے کے لیے، تو قطع رحمی والے آج کل کے دور میں جو رشتے ہیں، مطلب ہے ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ آپ قطع رحمی کو مد نظر رکھیں، اگلا جوتیاں مار رہا ہے آپ معافی مانگے، آپ بشک آپ سے نہیں، اس کے اندر دوسری بات ہے، یہ تو ایک تو ایمان کا مسئلہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک دنیاوی تعلقات کا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ اپنی طرف سے بہتر کرنے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو شر پہنچا رہے ہوں تو ان کی شر سے محفوظ رہنے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی شر سے محفوظ نہ رہو، ان کی شر سے بچنے کی کوشش نہ کرو، یہ نہیں کہا گیا۔ ظاہر ہے ہر آدمی نے اپنے آپ کو شر سے بچانا ہے، لیکن تمہاری طرف سے انہیں کوئی شر نہیں پہنچنا چاہیے۔ نہیں، اب شر تو نہیں پہنچتا، ہاں، مثال کے طور پر ایک دنیاوی معاملہ ہے، ہاں، دنیاوی معاملہ عمرے پہ بندہ جاتا ہے یا حج پہ بندہ جاتا ہے، تو جو ایمان والا بندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ سب جو ہیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی میں سب سے معذرت کرتا ہوں، لیکن اس کا معذرت کرنا وہ اگلے سمجھتے ہیں کہ جی یہ خودو ہے، یہ اس کو رگڑو، اس کو معاف ہی نہیں کرنا، اس سلسلے میں کیا مطلب؟ نہیں دیکھیں، اپنی طرف سے آپ نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے، دوسرا کے کورٹ میں اپنی گیند نہیں ڈالنی، لیکن وہ اس میں ان کا شر جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، وہ مطلب نظر آ رہا ہے ایک چیز جو ہے نا، ایک چھپی ہو، میں آپ ناراض ہیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں کہ شاید آپ مجھے معاف کریں، مطلب ایمبیگوٹی میں چیز، لیکن ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں گا، آپ کا شر بڑھ جائے گا، آپ کہیں گے یہ آپ مطلب اس کو مزید دباؤ، اس کو مزید دباؤ، اس میں پھر وہ چھوٹ ہے۔ ہاں نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے نا، اس میں یہ ہے بالکل، اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے۔ ان تکونوا صالحین، اللہ تعالیٰ والدین کے بارے میں بھی کہتا ہے نا کہ اگر تم اپنی طرف دیکھیں، والدین میں بھی اگر وہ مشرک ہیں اور آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے پھر بھی ناراضگی کا اظہار کریں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی طرف سے صالح بنو، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ پلٹنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو اس میں اللہ آپ کی نیت کو دیکھے گا کہ آپ کی نیت اصلاح کی ہے اور آپ نے اپنی کوشش کر لی ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو معاف کر دیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کو کہے کہ جاؤ میں نے معاف کیا تو تب آپ معاف ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی کوشش کریں اور اصلاح کی نیت سے جائیں، باقی پھر اگر وہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ جانے، اور مطلب ہے جانا
جاننا لازم ہے۔ اس میں فائدہ بھی ہے نا کہ اس کی نیکی آپ کو پڑھ رہے ہیں۔ ہاں یہ بھی دیکھا نا کہ اگر آپ مطلب یہ کہ آپ کی طرف سے ان کی طرف کوئی اگر زیادتی کر رہا ہے تو اس کے مال جو نیک مال ہے وہ آپ کی طرف ٹرانسفر ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس به علم۔ تو فوراً متنبہ ہو گئے حضرت نوح اور کہا اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات کی کہ میں تجھ سے وہ چیز پوچھوں جس کا علم مجھے نہ ہو۔ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا ہو ترحمنی اور مجھ پر رحم نہ کیا اکن من الخاسرین، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح، تو کہا گیا اے نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اتر جاؤ اس سے ہماری طرف سے تم پر سلامتی ہو اور برکتیں ہو آپ پر، وعلی امم ممن معک، اور ان امتوں پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ امتوں پر مطلب ہر قسم کی مخلوقات جو تیرے ساتھ ہیں اس میں برکت ہوگی۔ ایک ایک جوڑا آپ نے اتارا ہے اپنے ساتھ، اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور وہ فرقے اور دوسرے فرقے ہیں کہ ہم ان کو فائدہ دیں گے اور پھر وہ ہماری طرف سے عذاب علیم بھی چکھیں گے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے بھیجی ہیں آپ کی طرف۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا، آپ ان کو نہیں جانتے تھے، أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ، نہ آپ نہ آپ کی قوم، مِنْ قبل هذا، اس سے پہلے، فَاصْبِرْ، تو صبر کیجئے، إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، بے شک انجام کار تو متقین کے لیے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو کہا اے قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی الہ نہیں، ان انتم الا مفترون، تم سب جھوٹ کہتے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میرا اجر تو اس ذات کی طرف ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اگر تم عقل رکھو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یہ قوم استغفار کرو اپنے رب سے، بخشش چاہو اور اس کی طرف رجوع کرو، پلٹ آؤ۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اس کے نتیجے میں وہ آسمان سے تم پر بارش برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور گناہ گار نہ بنو، گناہ گاروں کی طرف روگردانی یا ان کی طرف نہ پلٹو۔ قالوا یا ہود ما جئتنا، بولے اے ہود تو جو ہمارے پاس لے کے آیا ہے ببینہ، روشن نشانیاں، وما نحن بتارکی آلہتنا، لیکن ہم اپنے الہوں کو چھوڑنے والے نہیں، عن قولک، تیرے کہنے میں، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے بھی نہیں، ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھ کو کوئی آسے پہنچا ہے ہمارے الہوں پر زیادہ بات کرنے کے نتیجے میں، ہمارے الہوں کی پھٹکار پڑی ہے تجھے، اس لیے کہ تو نے ان پر تنقید کی ہے۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، تو کہا کہ میں اللہ کو گواہ قرار دیتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بیزار ہوں اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ من دونہ فکیدونی، اللہ کے علاوہ تم میرے خلاف چالیں چلو جمیعا مل کر، ثم لا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی، میں تو بھروسہ کرتا ہوں اللہ پر جو میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کے چوٹی کے بال، پیشانی کے بال اس سے وہ پکڑا نہ گیا ہو۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یعنی ہر جاندار یہاں سے پکڑا ہوا ہے اللہ نے، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ فإن تولوا، پس اگر یہ منہ موڑے، فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، تو میں پہنچا چکا ہوں وہ چیزیں جو میری طرف آئی ہیں تمہاری طرف۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور
تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ میرا رب کسی اور قوم کو لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو ہم نے نجات دے دی ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کر کے، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں بہت بھاری عذاب سے نجات دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ عاد ہیں جو منکر ہوئے اپنے رب کی آیات سے، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور نافرمانی کی انہوں نے رسولوں کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے سرکشوں کی اتباع کیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے رہے گی، پیچھے آئے گی ان کے اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، بے شک یہ عاد، سن لو کہ یہ عاد انہوں نے انکار کیا رب کا، أَلَا بُعْدًا لِعَاد، سن لو پھٹکار ہے عاد پر، قوم ہود، جو ہود کی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی صالح کو، قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو کہا اے قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ، اس نے تمہیں زمین میں بسایا اور تم سے زمین کو آباد کیا، بس اس سے استغفار کرو، فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، میرا رب بہت ہی نزدیک ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا نا، یہ استغفار کی صورت ہے، تو ہر نبی اپنے قوم کو استغفار کی دعوت دے رہا۔ قالوا یا صالح، تو انہوں نے کہا یا صالح، قد كنت فینا مرجوا، تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ ہمیں تم سے بڑی امید تھی، قبل هذا، اس سے پہلے ہم تمہیں بڑی امید کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اتنہانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں روکتا ہے اس پرستش سے جو ہم ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور تو جن چیزوں کے بارے میں ہمیں بلاتا ہے اس میں ہم شک میں ہیں۔ قال یا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، تو کہا اے قوم کیا تم دیکھتے ہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانیوں میں ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے رحمت عطا کی ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو کون میری نصرت کرے گا، فما تزیدونی غیر تخسیر، تو تم نے بڑھایا ہے سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں، تم نے اپنے نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا۔ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اور اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، یہ تمہارے لیے نشانی ہے، فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو، تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اللہ کے زمین پہ جو کھائے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ چھیڑنا اسے نقصان کی نیت سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، ورنہ تمہیں بہت جلد عذاب آ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کے پاؤں کی پٹھے کاٹ دیے، فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، تو کہا بس تم کھا پی لو اپنے گھروں میں 3 دن، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، بس جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو بچا لیا ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس پر اپنی رحمت سے، وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے بچا لیا، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، تیرا رب زور والا ہے، زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ان لوگوں کو پکڑ لیا ایک ہولناک چیخ سے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اوندھے پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں صبح، یعنی ایک چنگھاڑ نے، ایک چیخ نے، اور آپ دیکھیں نا ٹنل جو ہوتی ہے نا، ٹنل، ان کے جو گھر تھے وہ پہاڑوں کے اندر تھے،
تو ٹنل میں جو آواز ہے اس کی انٹینسٹی اور بڑھ جاتی ہے. تو وہ جو چیخ اور چنگھاڑ جو داخل ہو گئی ان کے گھروں میں، اس نے ان کے کان پھاڑ دیے، ان کے دماغ نکل آئے اور اوندھے پڑے ہوئے تھے. كأن لم يغنوا فيها، جیسے کہ یہ تھے ہی نہیں. الا ان ثمود كفروا ربهم، سن لو سمود نے کفر کیا ان کے رب کا. الا بعدا لثمود، سن لو پھٹکار ہے سمود پر. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب آئے ہمارے رسول ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر. قالوا سلاما، کہا تم پر سلامتی ہو. قال سلام، تو وہ بھی بولا تم پر سلامتی ہو. فما لبث ان جاء بعجل حنین، اور پھر دیر نہ کی، ایک بچھڑا فوراً ذبح کیا اور صحیح سالم بھون کر ان کے سامنے رکھ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ مہمان نواز تھے، تو آتے جاتے راہ گزر پر جو بھی مہمان ہوتا اسے کھانا کھلاتے. تو دو فرشتے انسانی صورت میں ان کے پاس آئے تو وہ سمجھے مہمان ہیں، تو انہوں نے فوراً اپنے ملازموں کو کہا یا خود بچھڑا ذبح کیا اور وہ ان کے لیے بھون کر ان کے سامنے رکھ دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ یہ اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، کھا ہی نہیں رہے، تو اس نے انہیں کھٹکا لگا اور ان کے دل میں ڈر پیدا ہوا. ڈر کیا پیدا ہوا؟ یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے ہیں، اور جب فرشتے ہیں تو پھر کسی کام کے لیے آئے ہیں، کوئی ٹارگٹ ہے ان کا، تو اس لیے ان کے دل میں ڈر پیدا ہوا. قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، وہ بھی سمجھ گئے کہ ابراہیم کو ڈر اور خوف پیدا ہو گیا کہ فرشتے تو اللہ کا کوئی حکم لے کر آئے ہیں، کوئی مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوط کی قوم کی طرف آئے ہیں. وامرأته قائما فضحكت، ایٹ اے ٹائم اس وقت دونوں قوموں میں ہاں، تو ان کی جو خاتون تھی، گھر والی تھی حضرت سارہ، وہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی. فضحكت، تو وہ بھی ہنس پڑی کہ شکر ہے کوئی ہم پر کوئی عذاب نہیں آ رہا یا ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ رہی. فبشرناها باسحاق، تو اس پر فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی بیٹے کی، اسحاق کی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی یعنی پوتے کی بھی. قالت یا ویلتا الد وانا عجوز، تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، اے میری تباہی، اے خرابی، میں اس عمر میں بچہ جنوں گی کہ میں بڑھیا ہوں. وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور میرا یہ جو شوہر ہے یہ بھی بوڑھا ہے. إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. 80 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی غالباً. یس، مصر کے فرعون کی، مصر کا بادشاہ تھا، پتہ نہیں. ہاں جی. قالوا، نہیں یہ وہ نہیں ہے، وہ ہے ہاجرہ، وہ ہاجر ہیں، یہ وہ نہیں. قالوا تعجبین من امر اللہ، بولے کیا تم تعجب کرتی ہو، تم تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہو، اس کی برکتیں ہو تم پر گھر والو. انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف کیا ہوا اور بڑائیوں والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب ابراہیم سے ڈر چلا گیا یعنی ان کی طبیعت بحال ہو گئی. وجاءته البشرى، اور اسے خوشخبری بھی مل گئی. یجادلنا فی قوم لوط، تو ہم سے جھگڑنے لگا لوط کی قوم کے بارے میں کہ ابھی عذاب نہ لاؤ، ابھی اور مہلت دے دو. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم تحمل والے تھے، رجوع والے تھے. یا ابراہیم، اے ابراہیم اعرض عن هذا، اس بات کو چھوڑ دیجئے. انہ قد جاء امر ربک،
تیرے رب کا حکم آ چکا ہے وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ اور ان پر آیا ہی چاہتا ہے وہ عذاب جو لوٹایا نہیں جائے گا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا اور جب یہی فرشتے پہنچے لوط کے پاس تو وہ بہت غمگین ہوا وَضَاقَتْ بِهِمْ ذَرْعًا اور تنگ دل ہوا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ اور اس نے کہا آج تو بڑا سخت دن ہے۔ یہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ سمجھ گئے کہ یہ تو مہمان ہیں، اور ان کی قوم کا ان کو پتہ تھا کہ وہ تو ہم جس پرستی میں مبتلا ہے۔ انہیں پتہ چلے گا کہ خوبصورت لڑکے آئے ہیں، لوط کے مہمان ہیں، تو وہ ان کے پیچھے آئیں گے اور مجھے ان کی حفاظت کرنی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مشکل چیلنج ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ اور قوم دوڑتی ہوئی بے اختیار اس کی طرف آئی وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور اس سے پہلے یہ برے کام کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ تو کہا اے قوم یہ جو میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ پیغمبر امت کا باپ ہوتا ہے تو ہر بچی اس کی بیٹی ہوتی ہے، تو کہا یہ جو میری بیٹیاں ہیں اس امت کی یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، ان سے نکاح کرو۔ فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ولا تخزونی فی ضیفی اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید کیا تم میں کوئی نیک چلن آدمی نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک تو وہ کہتے ہیں تو جانتا ہے کہ ہم تیری بیٹیوں سے کچھ غرض نہیں رکھتے، من حق کوئی اس پر حق نہیں، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اور تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً تو کہا لوط نے کہ کاش میرے پاس قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید یا کوئی مضبوط قلعہ ہوتا کہ میں اپنے مہمانوں کو بچا سکتا۔ قالوا یا لوط تو اب وہ فرشتے بول پڑے، انہوں نے کہا اے لوط انا رسل ربک ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک یہ تیری طرف نہیں آ سکتے، یہ تجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ فأسر بأہلک بقطع من اللیل تو رات کے اس حصے میں تیزی سے نکل جا اپنے گھر والوں کے ساتھ، ولا یلتفت منکم احد اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک مگر تیری عورت، انہ مصیبها اس کو بھی وہی پہنچے گا عذاب، ما اصابہم جیسے کہ پہنچے گا اس قوم کو، یعنی وہ اس قوم میں شامل ہے۔ ان موعدہم الصبح جن سے صبح کا وعدہ ہے، الیس الصبح بقریب تو کیا صبح ہوا نہیں چاہتی، صبح تو بہت قریب ہے، لہذا فوراً نکلو یہاں سے۔ اور حضرت لوط کی ایک بیوی جو اسی قوم سے تھی وہ وہیں رہ گئی۔ فلما جاء امرنا پس جب آیا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا سافلہا تو ہم نے اس کے اوپر کو نیچے کر دیا، وامطرنا علیہا حجارہ پھر اوپر سے ان پر پتھروں کی بارش کر دی، من سجیل منضود تہ درتے۔ لیکن یہاں نبی کی بیوی اور وہاں نبی کا بیٹا کا نمبر ہے۔ ہاں بالکل۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا، مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ اور یہ بستی ظالموں سے کوئی دور نہیں ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی شعیب کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ تو کہا اے قوم اللہ کی بندگی کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے اس کے علاوہ کسی الہ کو، تمہارے لیے کوئی الہ نہیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اور نہ کمی کرو تول میں اور ناپ میں۔ انی اراکم بخیر میں تمہیں اچھا مشورہ دیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ تم آسودہ حال ہو۔ انی اراکم بخیر میں دیکھتا ہوں تم آسودہ حال ہو۔ وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اور میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک گھیر لینے والے عذاب کی۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ
اور اے قوم پورا کرو ناپنا اور تولنا بالقسط انصاف کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم اور نہ دو لوگوں کو گھٹا کے ان کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو، بقیت اللہ خیر لکم جو کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے بچا ہوا ہے تمہارے پاس وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، وما انا علیکم بحفیظ اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ قالوا یا شعیب تو کہا اے شعیب اصلاتک تأمرک تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا کہ ہم چھوڑ دیں وہ کام جو ہمارے ان کی عبادت کرنا جو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، وَأَوْ نَفْعَلُ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ یا اپنے مال میں جو چاہیں ہم کریں اس سے تو ہمیں روکتا ہے، إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ تو بہت بڑا ہی باوقار تھا، نیک چلن تھا۔ یعنی الٹا میں آ اس طرح آ جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ناپنے تولنے میں کمی نہ کرو، وہ کہہ رہے ہیں زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اور کہتے ہیں ہم تو تمہیں بہت اچھا سمجھتے تھے، یہ تم کیسے الٹے مشورے دے رہے ہو ہمیں۔ یعنی سٹینڈرڈ بدل جاتا ہے قوم کا۔ اس میں پڑھنا ہر قوم یہی کہتی ہے ہمارے آبا و اجداد یہ کام کرتے ہاں جی بالکل، ہیں، آبا و اجداد کو یہ کام کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ابو جہل علی بات ہاں قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی تو کہا اے قوم کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح نشانیوں میں ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا اور اس نے مجھے پاکیزہ روزی دی ہے، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ اور اگر میں اس کے خلاف کروں گا جس کا میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، یعنی خود اس پر عمل نہیں کروں گا، ان ارید الا الاصلاح میں تو صرف چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو، مستطاعت جتنے کی میری استطاعت ہے، وما توفیقی الا باللہ اور مجھے توفیق اگر میسر ہے تو وہی جو اللہ نے دی ہے، علیہ توکلت میں اسی پر توکل کرتا ہوں، وإلیہ انیب اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی اور اے قوم تمہاری ضد جو ہے وہ یہ تمہیں پکڑ لے گی، ان یصیبکم اور تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے، مثل ما اصاب قوم نوح جس طرح کہ تم سے پہلے قوم نوح گرفتار ہو چکی ہے، او قوم ہود اور ہود کی قوم، او قوم صالح یا صالح کی قوم، وما قوم لوط منکم ببعید اور لوط کی قوم تو تم سے زیادہ دور نہیں ہے، واستغفروا ربکم پس بخشش چاہو اس سے جو تمہارا رب ہے، ثم توبوا الیہ اور توبہ کرو اس کی طرف، ان ربی رحیم ودود بے شک میرا رب رحم کرنے والا ہے اور محبت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب کہا اے شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول تیری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا اور ہم تجھے اپنے درمیان کمزور پاتے ہیں، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ اور اگر تیرے گھر والے نہ ہوتے، تیری یہ برادری نہ ہوتی، ہم تجھے پتھر مار دیتے، وما انت علینا بعزیز اور تو ہمارے درمیان کوئی زیادہ زوراور نہیں ہے۔ قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ تو کہا اے قوم میرے بھائی بند اور میرا قبیلہ تمہارے لیے زیادہ طاقتور ہے اللہ کے مقابلے میں، واتخذتموہ وراءکم ظہریا اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا ہے، ان ربی بما تعملون محیط میرا رب تمہارے تمام عملوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اور اے قوم عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل میں اپنی جگہ پہ عمل کر رہا ہوں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے، وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ اور کون جھوٹا ہے، وَارْتَقِبُوا تو انتظار کرو، انی معکم رقیب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جب آ گیا ہمارا فیصلہ، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا تو ہم نے بچا لیا شعیب کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا اپنی رحمت سے، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ایک کڑک نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور پھر وہ اپنے گھروں میں الٹے پڑے ہوئے تھے صبح کے وقت، یعنی رات کو ان پر عذاب آیا، صبح ہوئی تو
ان کا کام تمام ہو چکا تھا۔ کأن لم یغنوا فیہا، جیسے کہ تھے ہی نہیں۔ الا بعدا لمدین، سنو پھٹکار پڑی مدین پر، کما بعدت ثمود، جیسے کہ پھٹکار پڑ چکی ہے ثمود پر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی روشن نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ، إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن انہوں نے فرعون کے حکم کو مانا۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کا حکم وہ سیدھا نہیں تھا، حق پر نہیں تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لیڈ کرے گا اپنی قوم کو قیامت کے دن۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، اور پھر پہنچائے گا ان کو آگ پر۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، بری گھاٹ ہے جس پر لے کے جائے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور اس کی کو ملتی رہے گی اس دنیا سے لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تک۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، بڑا انعام ہے جو اسے ملے گا، یعنی قیامت تک اسے لعنتیں پہنچتی رہیں گی، جو بھی اس کا نام لیتا رہے گا اس دنیا میں لعنت ہی بھیجے گا اور وہ اسے ملتی رہے گی۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ خبریں ہیں ان بستیوں والی کی، نَقُصُّهُ عَلَيْكَ، جو ہم نے بیان کر دی یہاں پر، منہا قائم و حصید، جن میں سے کچھ اپنی بنیادوں پر کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں، جن کی یعنی کچھ کے آثار باقی ہیں، کچھ کے ختم ہو چکے ہیں۔ وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، تو پھر ان کے الہوں نے ان کو نہ بچایا اللہ کے مقابلے میں جن کو وہ پکارتے تھے، من شیء، کچھ بھی، لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آیا، وما زادہم غیر تتبیب، اور سوائے ہلاکت کے ان میں کسی چیز کو نہیں بڑھایا گیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح پکڑ ہے تیرے رب کی، اذا اخذ القرى، جیسے جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہی ظالمہ، جیسے کہ وہ ظلم کرتی ہیں، ان اخذہ علیم شدید، اس کا پکڑنا دردناک بھی ہے اور شدید بھی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں، لمن خاف عذاب الآخرہ، جو عذاب آخرت سے ڈرے۔ ذلک یوم مجموع لہ الناس، یہ دن جس میں انسانوں کو جمع کیا جائے گا، وذلک یوم مشہود، اور سب اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود، اور ہم نہیں دیر کرتے، نہیں ٹالتے، لیکن ایک خاص مدت تک۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ اجل آ جائے گی تو پھر کوئی نفس اس کے سامنے اس سے بات نہیں کر سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، تو ان میں سے کچھ بدبخت ہیں اور کچھ نیکوکار ہیں، نیک بخت ہیں۔ فاما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر و شہیق، تو جو لوگ بدبخت ہیں ان کے لیے آگ ہے، ان کو وہاں چیخنا ہے اور دھاڑنا ہے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں جب تک کہ آسمان و زمین ہے۔ الا ما شاء ربک، جب سوائے اس کے کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک کہ تیرا رب ہر چیز کو کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جہاں تک قائم ہے آسمان و زمین۔ الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، عطاء غیر مجزوز، بخشش ہے بے انتہا تیرے رب کی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو پس تو شک میں نہ پڑ، دھوکے میں نہ پڑ کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، یہ بھی پوچھتے ہیں اسی طرح جس طرح کے پوچھتے تھے ان کے آباء و اجداد، من قبل، اس سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّونَهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم ان کو ان کا بدلہ پورا پورا دیں گے بغیر نقصان کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب تو پھر یہ اس میں اختلاف میں پڑ گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، تو یہ بہت دور کی گمراہی میں ہے۔
وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُم، اور ان میں سے ہر ایک جتنے بھی ہیں اللہ ان کو ان کے اعمال پورے دے گا. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر استقامت دکھائیے. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ توبہ کریں. وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے نہ بڑھو. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک کہ وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہیں کہیں مدد نہیں ملے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا، اور نماز قائم کرو دونوں کناروں پہ دن کے. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں. إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں برائیوں کو. ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ یاد دہانی ہے یاد دہانی پکڑنے والوں کے لیے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ، تو کیوں نہ ہوا ان لوگوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں. اولو بقیۃ، ایسے لوگ جو اثر خیر والے تھے. ینہون عن الفساد، کہ وہ فساد سے روکتے. فی الارض، زمین میں. الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے ان کے جن کو ہم نے بچا لیا، بہت تھوڑے. واتبع الذین ظلموا، اور وہ چلے انہوں نے اتباع کی ان لوگوں کی جو ظلم کرتے تھے. ما اترفوا فی، اور اس عیاشی میں مبتلا تھے جس میں ہم نے انہیں ڈالا تھا. وکانوا مجرمین، اور تھے وہ گناہگار. مترفین کہتے ہیں وہ لوگ جو آسودہ ہوں، خوشحال ہوں. تو ہر قوم کے آسودہ اور خوشحال لوگ جو ہیں انہوں نے ہمیشہ نافرمانی کی. جن کے پاس پیسے ہوں، دنیاوی چیزیں، موقع ہوگا. ہاں. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اور تیرا رب کبھی بھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا اگر اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں. ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة، اور اگر تیرا رب چاہتا تو انسانوں کو ایک امت بناتا. ولا يزالون مختلفین، اور یہ ہمیشہ ایک رہتے. الا من رحم ربك، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے. ولذلك خلقهم، اس لیے ان کو پیدا کیا ہے. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، اور تیرے رب کا یہ قانون پورا ہوگا، تیرے رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ میں نے جہنم کو بھرنا ہے انسانوں اور جنات سے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم نے تمہیں بیان کر دی ہے رسولوں کی کہانیاں اور ان کا قصہ. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ تسلی دیں تیرے دل کو. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس میں تیرے پاس حق آ گیا ہے. وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت ہے. وَذِكْرٌ، اور یاداشت ہے. للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لائے کہو عمل کرو. عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اپنی جگہ. إِنَّا عَامِلُونَ، ہم اپنی جگہ عمل کرتے ہیں. وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، تم انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے پوشیدہ باتیں آسمانوں اور زمین کے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے سارے کاموں نے. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، بس آپ اسی کی بندگی کریں، اسی پہ بھروسہ کریں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ اس سے غافل، تیرا رب اس سے غافل نہیں ہے. صدق اللہ مولانا.